عمران خان صاحب نے جیل سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. ان کا ایک آفیشیلی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے 5 اگست کے احتجاج کے بعد. انہوں نے کہا جی ظلم اور جبر کے بدترین دور میں 5 اگست کی کال پر پاکستانی قوم کا بڑی تعداد میں نکل کر احتجاج ریکارڈ کروانا نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ ملک پر چھائی ظلم کی اندھیری رات میں طلوع سحر کی نوید ہے. عوام نے جیسے تمام تر فسطائیت کے باوجود کل سڑکوں پر نکل کر اپنی آئینی حقوق کے لیے احتجاج ریکارڈ کروایا وہ قابل تحسین تھا. میں بالخصوص پنجاب کی عوام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے چھاپوں اور گرفتاریوں کے باوجود خوف کے سب بتوں کو توڑ دیا. سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی عوام جس تعداد میں 5 اگست کو ملک گیر احتجاج میں شامل ہوئے وہ شاباش کے مستحق ہیں. لیڈرشپ پر پریشر کے باوجود بھرپور ملک گیر احتجاج عوامی شعور اور بیداری کا شاندار مظہر ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی ڈکٹیٹر کے مارشل لا دور میں اس قدر ظلم نہیں ہوا جتنا عاصم لا میں عاصم منیر کر رہا ہے. موجودہ دور کا موازنہ نہ صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے جب عوامی رائے کو روندنے کی غرض سے مجیب الرحمان کی پارٹی اور عوام پر فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے اور محض اپنے اقتدار کے لیے ملک کو 2 لخت کر دیا گیا تھا. آج ملک میں جو ہو رہا ہے وہ سکوت ڈھاکہ کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے. تب بھی جمہوریت کا گلا گھونٹ کر قانون کی بالادستی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا تھا. میڈیا کی آزادی اور احتجاج کا حق چھین لیا گیا تھا اور ملک میں صرف جنگل کا قانون نافذ تھا. اس جبر کے نظام سے نجات صرف تب ممکن ہے جب یہ قوم یکجا ہو کر کھڑی ہوگی. ہماری تحریک کا اگلا اہم دن 14 اگست ہے. یہ وہ دن ہے جب ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر دی تھی لیکن قوم آج تک حقیقی آزادی سے محروم ہے. اس ملک میں جب تک آئین اور قانون کی بحالی نہیں ہوگی آزادی نہیں ملے گی. 14 اگست کو وطن عزیز میں جاری فسطائیت کے خلاف پوری قوم ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں نکلے. ہمیں اس مافیا سے آزادی لینا ہوگی اور آزادی لینا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب کوئی قوم قربانی دینے کو تیار ہوتی ہے. میں خود اپنی قوم کی خاطر جیل میں بدترین حالات کاٹ رہا ہوں. یہاں موجود قیدی بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ایسا سلوک تو کسی عام قیدی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا جیسا کہ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. مجھے توڑنے کی ناکام کوشش میں میری اہلیہ بشرا بیگم کو بھی بدترین حالات میں رکھا جا رہا ہے مگر میں پھر بھی آئین اور قانون کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے قربانی دے رہا ہوں. حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر قربانی دینا ہوگی. میں اس ڈاکو ڈفر الائنس کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا اور عاصم لا کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا. مجھے ساری زندگی بھی جیل میں رہنا پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں. اچھا ایک بات یاد رکھیں، عمران خان صاحب فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. وہ فوج کو برا نہیں کہہ رہے بلکہ وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا فوج بھی میری. وہ عاصم منیر کے خلاف بات کرتے ہیں اور وہ فوج کو اور عاصم منیر کو الگ الگ رکھ کے دیکھتے ہیں. جو میں نے سمجھا عمران خان صاحب کے پچھلے چند ٹویٹس میں مجھے یہ سمجھ آیا کہ عمران خان صاحب اب عاصم منیر کو اور فوج کو 2 الگ الگ اینٹیٹیز دیکھتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ وہ فوج کو، بلکہ وہ کہتے بھی ہیں کہ فوج کے ادارے کو تباہ کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب اور نقصان پہنچا رہے ہیں. یہی بات جو ہے وہ اس نے بھی کی تھی گنڈا پور صاحب نے، لیکن بعد میں انہوں نے بات کو ٹوسٹ دے دیا. یاد رکھیں کہ بہادر قوموں کو دنیا میں کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. تمام پاکستانی جیل جانے کا خوف اپنے دل سے نکال دیں. میرا تحریک انصاف کے ذمہ داران کو بھی خصوصی پیغام ہے کہ اپنے دلوں سے جیل کا ڈر نکال کر لوگوں کی قیادت کریں اور جمہور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قیادت فراہم کریں. خیبر پختونخوا میں آپریشن صرف اور صرف تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ہو رہا ہے. ایسا ہی آپریشن ANP کے دور میں بھی کیا گیا تھا اور مشرف دور کی ناکام پالیسیوں کو اپنا کر ANP خیبر پختونخوا میں ختم ہو کر رہ گئی. میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا بلکہ اس سے دہشت گردی، نفرت اور تباہی مزید پھیلتی ہے. قبائلی علاقوں میں کوئی نیا آپریشن ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہاں کے مسائل کا حل مقامی اور عوام کے منتخب نمائندوں کی بات چیت سے ہی ممکن ہوگا. صرف افغانستان سے رد عمل کی امید میں افغان مہاجرین کو جس بے دردی سے بے دخل کیا گیا وہ بھی افسوسناک ہے. افغانستان سے کوئی رد عمل نہیں آیا تو اپنے ہی لوگوں پر بندوق اٹھا کر حالات خراب کرنے کی افسوسناک کوشش کی جا رہی ہے. ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں کہ جن ممبران اسمبلی کو نا حق نا اہل کیا گیا ہے ان کی نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں لڑے گا. ان لوگوں نے تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف پر یقین کیا اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا. لہذا یہ سیٹیں انہی کا حق ہیں.
ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کے ناجائز عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں. ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لوگوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا. اچھا یہ بات تو کسی نے سوچی نہیں تھی جو عمران خان صاحب نے کہی ہے کہ بھئی جن لوگوں نے وفاداری کی، جیسا کہ زرتاج گل وزیر ہیں، جیسا کہ صاحبزادہ حامد رضا ہے، یا باقی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے شبلی افراد، عمر ایوب صاحب بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا سیاسی نام ہے، ساتھ میں عمران خان صاحب کا انہوں نے بہت مشکل میں ساتھ دیا. اگر ان کی جگہ پہ دوسرے امیدوار کھڑے کیے جائیں گے تو یہ تو ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا کہ جناب آپ نے اپنی لڑائی لڑ لی، آپ کو فارغ کر دیا گیا تو ہم نے بھی آپ کو فارغ کر دیا. یہ بڑی گہری بات عمران خان صاحب نے کی ہے. آئین اور قانون کی بحالی کے لیے کامیاب آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد، قومی ڈائیلاگ کے آغاز اور اہم قومی مسائل کے حل پر متفقہ تجاویز پیش کرنے پر تمام شرکاء اور آرگنائزر خصوصاً تحریک تحفظ آئین کے عہدیداران مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ عمران خان صاحب نے جیل میں بات چیت کی اور اس بات چیت کو آفیشلی پاکستان تحریک انصاف نے ٹویٹ کر دیا. اب آ جائیں ناظرین ان خبروں کی طرف جو پھیلائی جا رہی ہیں اور جو پھیل رہی ہیں. زاہد گشکوری صاحب کی خبر دیکھ لیں، پھر یہ خبر محمد مالک صاحب نے دی، پھر کچھ اور لوگوں نے بھی دی. محمد مالک صاحب فرماتے ہیں کہ 2 لسٹیں بن رہی ہیں اور یہ لسٹیں جیسے انہوں نے بات کی تو ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. جون اور جولائی میں 2 بڑی اہم میٹنگز ہوئی اور یہ بڑی اہم شخصیت نے میٹنگ کی. اہم شخصیت پاکستان میں آرمی چیف ہوتا ہے اور کوئی اہم نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ تو اب وہ بتا سکتے ہیں لیکن پاکستانی میڈیا پہ آپ نام نہیں لے سکتے نا. تو انہوں نے کہا جی، انہیں بتایا گیا کہ 2000 ارب سے زائد پچھلے 2-3 سالوں میں کرپشن ہو گئی ہے. یہ 2-3 سالوں میں جب سے آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب اور جب سے رجیم چینج آپریشن کیا تھا جنرل باجوہ نے، تب سے لے کر اب تک 2000 ارب سے زائد کی کرپشن ہو گئی. ان کو یہ بتایا گیا. فنڈ میں کرپشن اور اداروں کے لوگ شامل ہیں، جو فنڈ ترقیاتی دیے جاتے ہیں اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. اداروں کے لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں اور ادارہ انوالو ہو گیا. ادارہ انوالو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوج انوالو ہو گئی. ادارہ ایک ہی، جب ادارہ کبھی کوئی صحافی بولے نا کہ ادارہ یہ سوچتا ہے یا ادارہ یہ کہتا ہے تو ادارے کا مطلب ہوتا ہے فوج. تو کہہ رہے ہیں ادارہ انوالو ہو گیا اور اب ایک لسٹ بن رہی ہے جس میں پہلے 500 کیسز پکڑے جائیں گے. ان میں کوئی سیاستدان شامل کیے ہیں، بیوروکریٹ شامل کیے ہیں، لٹرم پٹرم ادھر ادھر سے، اور جناب ریکوری کی جائے گی. اور یہ ٹارگٹ رکھا گیا کہ 500 ارب بھی پہلے ریکور ہو جائے شروع میں تو یہ ایک اچھا سٹارٹ ہو جائے گا. یہ تو اب ایک خبر دی نا. دوسری زاہد گشکوری صاحب نے خبر دی. ان کی خبر کے مطابق پاکستانی حکومت کو 58,000 پاکستانیوں کے بارے میں ڈیٹا مل گیا جن کے بیرون ملک اثاثے، اکاؤنٹس ہیں اور جائیدادیں. ان اثاثوں کی کل مالیت $8 ارب ہے اور یہ 58 ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں. حاضر اور ریٹائر سرکاری افسر بھی اس فہرست کے اندر شامل ہیں جن کی تعداد 750 ہے. فہرست میں شامل دیگر افراد میں 56 سیاستدان، 300 بڑے اور چھوٹے تاجر اور 37,000 پاکستانی شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ 15 سالوں میں اپنی شہریت ترک کر دیا، پاکستانی شہریت چھوڑ کے باہر چلے گئے. اچھا جی، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ 2570 سے زائد سرکاری ملازمین جن میں زیادہ تر گریڈ 16 اور اس سے اوپر کے افسران ہیں، یا تو وہ خود دوہری شہریت رکھتے ہیں، 2 ملکوں کی ان کے پاس نیشنلٹی ہے، یا ان کی شریک حیات کے یا بچے وہاں کی شہریت رکھتے ہیں. حکومت ان افراد کے خلاف تقریباً 450 ٹیکس چوری کے مقدمات دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. ناظرین یہ ہو گیا جی معاملہ. یہ کہانی آپ کو سنا دی گئی. یہ منجن اب آپ کو بیچا جائے گا کہ پاکستان کے آرمی چیف کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑی فکر ہے کہ جناب پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے اور کرپشن کا پیسہ باہر جا رہا ہے. یہ منجن آپ کو پہلی دفعہ نہیں بیچا جا رہا، یہ آپ کو پہلے کئی دفعہ بیچا گیا. یہ منجن آپ کو ضیاء الحق کے دور میں بیچا گیا، یہ منجن آپ کو پرویز مشرف کے دور میں بیچا گیا، یہ منجن آپ کو راحیل شریف کے دور میں بیچا گیا، یہ منجن آپ کو جنرل باجوہ کے دور میں بیچا گیا، اور یہی منجن آپ کو اب عاصم منیر صاحب بھی ان کے دور میں بھی بک رہا ہے. اب منجن ہے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت غصہ چڑھتا ہے جب کوئی کرپشن کرتا ہے. دیکھیں میری دلچسپی اس میں ہے کہ پاکستان کے سارے فیصلے تو کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ. ہر ادارے کے اوپر قابض کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. نیب کو کون کرتا ہے کنٹرول؟ اسٹیبلشمنٹ. جتنے اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ناک کے نیچے ہو رہی ہے. تو جس وقت کرپشن ہو رہی تھی، جب میڈیا بتا رہا تھا، تب ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگی. اب اچانک سے ان کو کرپشن کیوں یاد آ گئی، یہ سوچنے والی بات. ایک بات جس کے اوپر مجھے پورا یقین ہے کہ کرپشن کو لے کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ذرا سا بھی رد عمل نہیں ہے، اتنا سا 1% کا رد عمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہیں کرپشن بری لگتی تو یہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے کیسز معاف کروا کے انہیں اقتدار میں کبھی نہ لے کر آتے. اگر انہیں کرپشن بری لگتی تو یہ NRO 1 اور NRO 2 دونوں NROs کبھی نہ دیتے. اور یہ دونوں NROs کس نے دیے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دیے. ایک دفعہ مشرف دور میں ہوا، ایک دفعہ باجوہ کے اور عاصم منیر صاحب کے دور میں ہوا.
تو اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرپشن کو اپریشیٹ کر سکتی ہے، کرپشن کے بالکل خلاف نہیں ہے، وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے، وہ برا سمجھتے ہیں کہ کوئی اکیلا کرپشن کرے، یا انہیں برا لگتا ہے کہ کوئی کرپشن کرے اور پھر بات بھی نہ مانے. یعنی اگر ان کی بات مانتے رہے، آپ کرپشن کرتے رہے، پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. مجھے خود ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک بندے نے یہ کہا تھا کہ ہمیں وہ آدمی سوٹ کرتا ہے جو کرپٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ہم بڑے آرام سے اپنا کام کروا لیتے ہیں. جو بندے ایماندار ہوتے ہیں اور جن کے اندر زیادہ حب الوطنی کا وہ بھرا ہوا ہوتا ہے جذبہ، وہ ہمارے کام نہیں آ سکتے. مجھے خود کہا تھا اور سینئر آفیسر نے کہا تھا. اب ناظرین معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کی کہانی سنائی جا رہی ہے، یہ کیوں سنائی جا رہی ہے؟ یہ آپ کو صرف ایک منجن بیچا جا رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ نون لیگ کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ واردات ہے. ایک خبر سناتا ہوں آپ کو. 9 مئی تو آپ کو یاد ہوگا، 9 مئی 2023. لیکن آج آپ کو ایک اور 9 مئی میں یاد کرواتا ہوں، اور یہ ہے 9 مئی 2014، یعنی آج سے 11 سال پہلے 9 مئی. اس 9 مئی پہ اسحاق ڈار صاحب نے قوم کو یہ بتایا تھا، جمعے کا دن تھا، اور پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستانیوں کے 200 ارب ڈالرز پڑے ہوئے ہیں سوئس بینکوں کے اندر. اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا 8 ارب ڈالر، یعنی جتنی اوقات ہوتی ہے اتنی بڑی بات کرتا ہے. اس دور میں ذرا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو لگتا تھا بہت پیسہ ہے. ابھی بیچارے 1 ارب ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بیچارے پیسہ ہی نہیں ہے ان کے پاس اپنا. تو اب 8 ارب ڈالر پہ آ گئے. وہ 200 ارب ڈالر سوئس بینکوں میں پڑا ہوا تھا ڈار کے مطابق. اب کہتے ہیں جی 8 ارب ڈالر ہے جو باہر پڑا ہوا پاکستانیوں کا، ہم نے لے کر آنا ہے واپس. تو یہ 200 ارب ڈالر کہاں گیا؟ یہ تب بھی چونا بیچا گیا تھا پاکستانیوں کو، اور چونا لگایا گیا تھا، چورن بیچا گیا تھا. سوئس بینکوں سے 200 ارب ڈالر واپس لائیں گے. حکومت کا قومی اسمبلی میں اعلان. 2014 میں نواز شریف کی حکومت، اسحاق ڈار وزیر خارجہ اور راحیل شریف تھا غالباً اس وقت، راحیل شریف ہی تھا اس وقت، آرمی چیف تھا. تو اس وقت جناب یہ فیصلہ ہوا کہ ان بینکوں میں رقوم جمع کروانے والوں کے نام اور اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ اور پاکستان کے درمیان ٹیکس معاہدے میں ترامیم کے لیے 26 اگست کو مذاکرات ہوں گے. نہ مذاکرات ہوئے، نہ کسی کا نام آیا، نہ کچھ پتا چلا. بعد میں پاناما پیپرز کے اندر پتا چلا کہ ادھر تو جناب پاناما لیکس ہو گئی ہیں. یہاں پہ تو جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ بے نامی پراپرٹیز نکل آئی ہیں. تب پتا چلا کہ ایک شریف خاندان ہے، پینٹ ہاؤس پائریٹس، آپ کو یاد ہے ان کی بڑی کہانیاں مشہور ہوئی تھی. بہرحال یہ چورن پہلے بھی پاکستان کو بیچا گیا، بار بار بیچا گیا. احتساب کریں گے. پرویز مشرف بھی اسی نعرے کے ساتھ آیا تھا، سب کا احتساب کر دوں گا. کسی کا احتساب نہیں کیا، بلکہ اس کے دور میں کرپشن کو 4 چاند لگ گئے، پر لگ گئے کرپشن کو. ٹکا کے کرپشن کی گئی اس کے دور میں بھی. پیسہ ہی بہت آیا پاکستان میں. ریئل اسٹیٹ مافیا بن گیا اس دور میں. بہت سارے مافیات ایسے جو پہلے کبھی نہیں تھے، وہ مافیات اس دور میں بنے. تو یہ قوم کو نا توجہ ہٹانے کے لیے کہ جناب ہم بڑے خلاف ہیں کرپشن کے، اور امیج بلڈنگ ہوگی، کچھ ادھر سے پکڑ کے اس کو ذبح کر دیا، اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا. ابھی ایک پکڑا ہوا بیچارہ ADCR، چند ارب کی کرپشن کی ہوگی بیچارے نے. بھئی پکڑنا ہے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کو پکڑو جنہوں نے جزیرے لیے ہوئے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کو پکڑو جن کے ناک کے نیچے کرپشن ہوتی ہے، اور آج تک ان سے پوچھا نہیں گیا کہ جناب یہ کرپشن آپ کے ناک کے نیچے ہوتی ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے. ذرا نام نکالیں نا ان لوگوں کے، پتہ کریں کہ ان لوگوں نے کتنا پیسہ بنایا. اور باہر کے خالی بیوروکریٹ جا کے رہتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ جا کے باہر نہیں رہتے، وہ بھی رہتے ہیں. باقی بہت سارے لوگ ہیں اور وہ بھی باہر جا کے رہتے ہیں، وہاں جا کے شہریت لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس لوٹ کا مال بہت زیادہ ہوتا ہے. کام تو کرنا نہیں پڑتا، باقی زندگی گزارتے ہیں عیاشی میں بیوی بچوں کے ساتھ. بہرحال ایک ADCR جو ہے اس کو سرکاری آفیسر کو گرفتار کیا گیا، اور یہ جو سرکاری آفیسر ہے یہ جناب علی گرفتار ہوتا ہے سیالکوٹ سے. پہلی خبر اس کی آتی ہے، محمد عمیر صاحب دیتے ہیں، جرنلسٹ ہیں. شروع میں 2 اگست کی خبر ہے ان کی. وہ یہ کہتے ہیں سیالکوٹ کے حکومتی حلقے کے ہر دل عزیز RO، یہ RO بھی تھے، ریٹرننگ آفیسر تھے اہم ترین حلقے کے. تو یہ آنکھوں کے تارے ہیں نا خواجہ آصف وغیرہ اس طرح کے لوگوں کے. تو جناب یہ کیونکہ RO تھے، اور پھر آپ کو پتہ ہے ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا، باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وہاں پہ، اور اس قسم کے لوگوں نے ہی کیا. جو یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ہوا لاہور میں، اسی قسم کے لوگوں نے کیا. جو عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ ہوا، اسی طرح کے لوگوں نے کیا کہ ادھر کا الیکشن ادھر کر دیا. جو کچھ مریم نواز کو الیکشن جتوانے کے لیے مہر شرافت کے خلاف ہوا، اسی طرح کے لوگوں نے کیا. تو جناب یہ بھی ایک شخصیت تھے، اور ان کو جناب گرفتار کیا گیا کرپشن کے معاملے پر. اینٹی کرپشن نے 5 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا. ایک ضلع میں کرپشن کا یہ لیول ہے، پورے صوبے میں کتنی کرپشن ہوگی انہوں نے خبر دی تھی. اب جناب پتہ چلتا ہے کہ ایک صوبائی اور وفاقی وزیر جو ہے وہ مشکل میں آ گیا. پہلے یہ خبر آتی ہے اس آدمی کے گرفتار ہونے کے بعد.
اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کرپشن کا معاملہ کروڑوں کا نہیں اربوں کا ہے. تو چلو اربوں اس نے کھا لیے تو کیا ہوا, بے شمار لوگ اربوں کھاتے ہیں. بھئی جتنے لوگوں سے آپ نے 2 نمبر کام کروایا, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان سے جعلی فارم 47 لیے تھے نا آر او سے, تو جنہوں نے جعلی فارم 47 لیے آر او سے وہ ہے نا رسپانسیبل, کیونکہ انہوں نے تو جال سازی کر دی, اب تو یہ بلیک میل کریں گے, پیسہ بنائیں گے. ان کو پتا ہے پاکستان میں رکھا ہی کچھ نہیں ہے, ہم نے پورا کا پورا الیکشن الٹا دیا ہے. اس ملک کے اندر تو جینا بھی مشکل ہے, اس ملک کے اندر رہنا بھی مشکل ہے. ان آر او سے بہتر کسی کو نہیں پتا, جنہوں نے اپنے ہاتھ سے پوری تباہی پھیری ہے, وہ کبھی اس ملک میں رہنا چاہیں گے, وہ فٹافٹ پیسہ لپیٹ کے ملک سے بھاگنا چاہیں گے, اور اسی لیے سب نے انی پائی ہوئی ہے. اب جناب زبیر علی خان صاحب نے خبر دی اس بارے میں, انہوں نے کہا جی کہ خواجہ آصف نے استعفیٰ دے دیا اس بارے میں, اور یہ رولا پڑ گیا. اور یہ بہت سارے اور بھی صحافی یہ کلیم کر رہے تھے کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی اس بندے کو فوری طور پہ رہا کیا جائے, اور اس کا ریمانڈ اب مکمل ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دن میں اس کو رہائی ملتی ہے یا نہیں ملتی. اگر رہائی ملتی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے, رہائی نہیں ملتی تو پتہ چلے گا پھر کیا ہوتا ہے, یا اس کے لیے کیا سہولت پیدا کی جاتی ہے. بہرحال اس کو گرفتار جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے کیا ہے پنجاب میں, تو یہاں پہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کا بھی معاملہ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں خواجہ آصف نے جا کر نواز شریف سے ملاقات بھی کی ہے, اور اپنا استعفیٰ بھی ڈاکٹر توقیر شاہ کو بھجوا دیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے محمد زبیر صاحب کے بقول کہ اے ڈی سی آر کو رہا کروائیں یا استعفیٰ منظور کر لیں. خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا نہیں جی نہیں, یہ خواہش ہے, یہ خبر نہیں ہے, اور انہوں نے اس کی تردید کی ہے خواجہ آصف صاحب نے. لیکن یہی خواجہ آصف صاحب ابھی ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ بیوروکریسی نے کرپشن کر کے پاکستان کی تباہی پھیر دی, سیاستدان تو صرف جھوٹا کھاتے ہیں اور منہ کالا کرتے ہیں اپنا. اس پہ اوریا مقبول جان صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب یہ بیوروکریسی کی وہ نسلیں ہیں جنہوں نے 80 کی دہائی میں بددیانتی اور سیاسی دڑے بندی آپ کے قائد نواز شریف کی رہنمائی میں شروع کی. آپ جرأت مند بنے اور ایک ایک کا نام لیں اور ان کے اثاثوں کی سرعام تحقیقات کا آغاز کریں. میں سب سے پہلے خود کو تحقیق کے لیے پیش کرتا ہوں. آپ کے قائد اور بے نظیر زرداری نے کرپشن اور سیاسی وفاداری کی جو فصل بوئی ہے, یہ ملک اسی وجہ سے آج برباد ہے. یہی انہوں نے سارے اداروں کے ساتھ کیا, اینڈ میں فوج کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. یعنی ابھی نیا جرنل آنے لگتا ہے تو وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ اس کا آدمی ہے, یہ اس کا آدمی ہے.